2013 کا سورج نہیں دیکھیں گے. ان سارے سوالات کے جوابات جانیں دستک کے بعد with ساحر. 21 دسمبر 2012. Anyone جی؟ میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا آپ کی چھوٹی سی بات کی جو ابھی آپ نے عرض کی تھی کہ میرے بڑے قابل احترام دوست ہیں, بہت عزت کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ آواز کبھی کبھی اونچی ہو جاتی ہے تو وہ انجانے میں بھی ہو جاتی ہے. اس پہ ایک عرض چھوٹی سی اچھا زمانہ ایسے بحثوں کو کہاں خاطر میں لاتا ہے. Let's not waste time please. Yes, let's stay on the topic. جی, اب جوتش کے لحاظ سے مایا کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں میں. گولڈن ایج, سلور ایج, برونز ایج اور آئرن ایج. گولڈن ایج از کال ست یوگا, سلور ایج از کال تریتا, برونز از کال دوآپر اینڈ آئرن از کال کل یوگ. جو پیریڈ آف ٹائم جوتش بتا رہی ہے 1200 سال یہ سولر ایئر ہے. ہر سولر ایئر میں 365 ڈے. اسی کو اگر آپ ان 4 یوگوں کے دیے گئے ٹائم سے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 18,022 سال ابھی اور پڑے ہیں 21 دسمبر کے بعد. یہ دنیا ایسے ختم نہیں ہو رہی ہے, یہ دنیا زندہ رہے گی. ہاں, 21 دسمبر کو ارچا کیلاش سے اٹھے گی. ہیوک از ایکسپیکٹڈ, بالکل ہو سکتا ہے. اس کا علاج جوتش نے یہ نکالا ہے کہ کلیکٹیولی 3,000 لوگ اگر رب کے نام کو یاد کریں گے, ورد کریں گے تو ڈیزاسٹر منیمم ہو جائے گی. اچھا, تھوڑا سا اور آسان کیجیے گا, ارچا کیلاش اس کو ذرا بتائیے گا. جی, یعنی شفٹ آف انرجی, میں انگلش میں کہوں زیادہ بہتر. جی جی جی, شفٹ آف انرجی ہو. ٹھیک ہے. اصل میں ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہماری جو چھوٹی کیلکولیشن میں ہماری کہہ رہا ہوں 5,125 سال کی جو کیلکولیشن ہے ان کو انہوں نے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, 5,125 سال کو. مگر یہ ان کو کہہ رہے ہیں کتنے 18,200 سال ابھی باقی ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں اس یوگ کے ایج کے مطابق ایسا نہیں ہے. ٹوٹل جو ہمارے پاس پیریڈ ہے جس میں 5 ڈیزاسٹرز آنے ہیں وہ 14,44,000 دن ہیں. ٹھیک ہے, اور ان 14,44,000 کو پھر ہم 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں 5,125 کے حساب سے. 5,125 سال آتے ہیں. 5,125 سال یہ کیلکولیشن اس وقت شروع ہوئی تھی جب زمین بنی تھی یا اس کا اسٹارٹ ہوا ہے. یہ مایان سے نکالا. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو کیلنڈرز ہیں وہ سارے ہمارے ایونٹس پہ مبنی ہیں جن کو ہم مذہبی کیلنڈرز کہتے ہیں, جیسے کرسچنز کا ہے اور ہم مسلمانوں کا ہے, ہیبریوز کا ہے. بالکل بالکل, سب سے اولڈ آپ نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے سب سے اولڈ چاند کا کیلنڈر یہ جو آپ مانتے ہیں, اور وہ اولڈ سومیرینز کا تھا. جی, وہ سومیرینز نے کیا تھا. مایانز نے جو آج کا کیلنڈر وہ مایانز نے بنایا تھا. اب ہم اس کیلنڈر کو اگر 5,125 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 4 سال آتے ہیں. وہ 4 حصوں میں, سوری, وہ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 5 حصوں میں, آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا 4 حصوں میں. تو اینڈ جو ہے نا وہ بھی اتنا فرق نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیلنڈر 21 دسمبر 2012 کو ختم ہو جاتا ہے. میری خاص جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تبسم آپ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مایان کیلنڈر کا اینڈ ہے, ورلڈ کا اینڈ نہیں ہے. دا ورلڈ گوز. ٹھیک ہے, بیونڈ 2012. جی, مائک 13واں جو برج جس کے سلسلے میں ہم ابھی ٹاکنگ کرتے رہے وہ ہماری گلیکسی سے باہر دریافت ہوا تھا. نمبر فرسٹ, اور جس کی وجہ سے ہمارا جو جس سولر سسٹم کو ہم ریڈ کرتے آ رہے ہیں لاسٹ 5,000 سے, تو اگر ہم اسے تیسرے برج کو اگر ہم اپنے سولر سسٹم میں جگہ دیتے تو ہمارا پورا سسٹم ڈس بیلنس ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے جیسے کہتے کہ سیجیٹیریس کیپریکارن بن جائیں گے, اور اسکارپیو لیبرا بن جائیں گے, لیبرا لیوز بن جائیں گے. نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ یہ کہ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ 5,000 سال باقی ہیں یا 40,000 سال باقی ہیں یا 18,000 سال بعد قیامت ہے. آئی کانٹ بلیو اٹ. میرا ایمان صرف جیسے مولانا صاحب نے بتا دیا کہ ہمارے نبی پاک نے جو فرما دیا تھا کہ فرائیڈے کا دن ہوگا, 10 محرم کا دن ہوگا. یہ تو ہم دیکھیں ہمارا ٹاپک ہے قیامت, اوکے. اور ایز اے اسٹرالوجر میں یہی کہوں گا کہ 2013 پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا. گلوبل چینجنگ آ سکتی ہے ورلڈ لیول پر, مے بی پاسبل کہ اس میں
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 نوٹ کیجئے 2013 میں کچھ گلوبل چینجنگ تو، لیکن قیامت کا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت آئے گی اور بہت بڑی کوئی تباہی آئے گی اور وہ ورلڈ آف اینڈ آف ڈے ہوگا، نتھنگ، بیکاز جیسے امریکن کنٹریز میں یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یا افریقن کنٹریز میں کچھ چینجنگ آ سکتی ہے، میں بھی کوئی سائیکلون کے ذریعے یا کوئی ایسے واٹر سائیکلون کے ذریعے یا کچھ ایسے نیچرلی طور پہ قدرتی آفات کے ذریعے، تو مطلب جزوی قیامت ہو سکتی ہے، قیامت نہیں، وہی شفٹ آف انرجی جو میں نے کہا نا، شفٹ آف انرجی بالکل ہے۔ تبسم صاحب آئے ہیں تو کچھ مسکراتا ہوا چہرہ بھی شامل ہوا ہے۔ اچھا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شامل گفتگو کیا، اور آپ کو بہت مبارک ہو کہ جتنے مناظر دکھائے جا رہے ہیں یہ اس دنیا کے لیے ضرور حیران کن ہوگی، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ فَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر چھوڑ دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ 1400 سال پہلے مکے میں لوگ حیران ہوتے تھے کہ کیا سمندر میں آگ لگ سکتی ہے؟ اب یہ سونامی نے بتایا، ایک چنگاری نے آدھی دنیا ڈبو دی۔ کل یوم فی شان، خود اللہ کی ہر دن ایک نئی شان ہے، اور یہ جو یوم ہے نا، یوم یہ بدلتا رہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یوم ایک 24 گھنٹے کا بھی یوم کہیں گے، دن بھر کو بھی کہیں گے، اور قیامت کا دن جو ہے وہ بھی ایک یوم ہوگا، لیکن وہ 50,000 سال کا عرصہ ہے، 50,000 سنہ، یہ قرآن شریف میں ہے۔ دوسری بات، ایک بات جو کہیں رہ گئی، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ ٹائم ختم اور کیلنڈر ختم کر رہے ہیں نا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ٹائم اور اسپیس کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ ٹائم ختم ہوگا تو اسپیس ختم ہو جائے، اور اسپیس ختم ہوگی تو ٹائم ختم ہو جائے۔ اور ہمارے آئنسٹائن تو بہت بعد میں ہمارے نبی تشریف لے گئے، ٹائم اسپیس سے اوپر گزر گئے، اللہ بادل کے اوپر بارش نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بالکل یہی بات ہے، 100%۔ یہ جو کیلنڈر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ صرف پتھر پہ کندی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ٹائم اور اسپیس کی جو کیلکولیشن ہے کہ ٹائم کیسے سفر کرتا ہے اور اسپیس کیسے کرتا ہے، اس کے اوپر مبنی ہے، بالکل 100% ویسی بات ہے۔ ابھی آپ نے 5000 سال کی بات کی قیامت کی تھی، تبسم صاحب آپ نے بھی کی تھی، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اچھا، قیامت اچھا، آپ انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں، میں تو کسی علم کے تحت کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، معلومات ایک شعبہ ہے۔ جی، اس شعبے میں کو آپ ساری چیزیں آپ کی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اللہ، میں نے پہلے میں آپ کی ساری چیزیں اچھا، کل میں نے جب کل مجھے یہ تھا، یہ بات ہو رہی تھی کہ انبیاء، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈن، پھر آپ کیا ان کی بات مان رہے ہیں؟ میں بہت ساری باتیں میں ان کی مان رہا ہوں، یہ بھی میری مان اچھا، انبیاء ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے اس کو، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ اس سے پہلے جو 4 ڈیزاسٹرز آئے تھے اس کی نشانیاں کیا تھی، وہ جب میں نے کھولا تو بہت بڑا تھا، میں اس کو پڑھ نہیں پا رہا تھا، مگر جو ایک ڈیزاسٹر ہے وہ میرے ذہن میں ایک دم اٹک گیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام، طوفان فلڈ جو تھا، وہ مایانز کی کتاب میں اس کی مثال موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، اس کا مطلب نہیں، پیشن کوئی نہیں، اچھا، اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے انبیاء کو پہلے مان لیا۔ میں نے گولڈن ایئر میں مانا تھا، میرے پاس ٹائم کا جو نا وہ تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام مایان سے پہلے موجود تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا ڈیزاسٹر ایک ڈیزاسٹر تھا، باقی 3 کو ڈھونڈنا پڑے گا اور چوتھے کا انتظار ہے۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ابھی جو بحث ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اولڈ فیتھفل دراصل کیا ہے، یلو اسٹون نیشنل پارک کیا ہے، اگر وہ آتش فشاں پھٹتا ہے تو ہم آئس ایج میں کیسے داخل ہوں گے۔ مذہب، عقائد، مسالک، علم، ساری چیزیں یکجا کر دی جائیں تو بھی ہم خدا کی کوئی ایک بات نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ یہ اس کی رمزیں ہیں، وہ ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ لیکن انسان کو عقل دی، شعور عطا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا شعور، ہماری عقل ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، عقل کو اپنے فیتھ کو کبھی متاثر کرنے مت دیجیے گا، کیونکہ آپ کا فیتھ آپ کی عقل سے، آپ کے ایون شعور سے بھی بالا تر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا